آخر کے اندر عزائم ہے جس کے اندر علماء کی رہبری ان کی سرپرستی بھی ضروری ہے اور آپ حضرات کی توجہ اور تعاون بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ مکاتب کا ایک سلسلہ دور دراز سے اس ادارے کی ماتحتی کے اندر چلا آ رہا ہے کہ تقریباً 100 کبھی ایسا بھی ہوا مکاتب کی تعداد کبھی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، 140 تک کی تعداد چلے گئی، 120 تک کی تعداد رہی، 100 تک کی تعداد رہی۔ ایک نظام مستقل مکاتب کا ادارے کی ماتحتی ان کی سرپرستی اور نگرانی کے اندر چلتا ہے کہ مدارس کی طرف سے اس کا تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اعجاز العلوم کی طرف سے انہی مکاتب کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اس لیے آج یہاں اس مجلس سے ہم اس کے الحاق کا اعلان کرتے ہیں کہ مدارس کے ساتھ ساتھ مکاتب بھی، چونکہ مکاتب یہ مدرسوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں، بلکہ ہم نے سنا بڑوں سے کہ مدرسہ اگر جسم ہے تو مکاتب اس کے اعضاء ہیں، کہ مدرسے کو اگر کسی انسان سے تعبیر کی جائے تو مکاتب اس کا دل، کہ بغیر مکاتب کے مدرسہ غیر مزین ہے، ناقص ہے۔ اس لیے الحمدللہ کہ جو بھی اہلیان جو ہے تو جو بھی دیہات کے رہنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جہاں پر بھی مسجد ہے یا مسجد نہیں ہے، مسلم آبادی ہے، کہ الحمدللہ اعجاز العلوم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے کہ وہ الحاق کریں اور ہمارے اپنے پاس میں آپ اپنے تقاضے رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو عزائم میں شامل ہے وہ ہے دارالقضاء کا قیام، کہ دارالقضاء یعنی شرعی پنچایتوں کو ہم نے تو یہ ابھی پیچھے حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے، حضرت کی نگرانی اور سرپرستی میں، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف فرما تھے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں دیہاتوں اور شہر کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ شرعی پنچایت ہے، اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، دوسرا یہ کہ مال محفوظ ہوگا، تیسرا یہ کہ وقت بھی محفوظ ہوگا۔ وقت کی کورٹ میں کچہری میں ہم جائیں گے، وقت بھی برباد ہوگا، مال بھی برباد ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی برباد ہوگا۔ لیکن دارالقضاء یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو امت کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو امت کے وقت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو امت کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، کہ اگر ہم ایک مسئلے کو کورٹ کے اندر لے کر جائیں گے، وہاں پر پیسہ خرچ، وقت خرچ کریں گے اور قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے لے کر آتے ہیں، تو الحمدللہ حضرت مولانا ارشاد اللہ صاحب دامت برکاتہم ان سے بھی مشورہ ہوا اور ان کی نگرانی کے اندر دارالقضاء کے قیام کے عمل کا مشورہ ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ اس کی تکمیل اور اس کو توحید و قائم فرمائے بعافیت۔ اور تیسرا جو ہے عزم کے اندر وہ ہے بنات کے تعلق سے، کہ جس طرح مردوں کے اندر دین کا آنا ضروری ہے، ایسے ہی لڑکیوں میں اور عورتوں کے اندر بھی دین کا آنا ضروری ہے۔ ہم نے مکاتب کے اندر جو ہے تو 3 شقیں رکھی ہے، ایک تو بچے اور بچیاں ہیں جو کہ 4 اور 5ویں کلاس تک کے وہ جو ہے تو مکتب کے اندر آ کر پڑھتے عموماً جیسا کہ مکاتب چلتے ہیں، لیکن اس میں ایک دوسرا جو شعبہ ہے وہ بڑی عمر کی بچیوں کے لیے ہے کہ دوپہر کے وقت میں ہر 10 سے 15 مکان کے اندر سروے کیا جائے گا، وہاں جس بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اردو جانتی ہے، اسے 3 دن 5 دن کا کورس کرایا جائے گا، اسے تربیت دی جائیں گی اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے معلمہ اور جو ہے تو معلمہ کے طور پر اسے ان کا تقرر کیا جائے گا، کہ وہ آدھے گھنٹے میں 10 منٹ نماز، 10 منٹ جو ہے تو نماز کو صحیح کرائیں گے، قرآن کو 10 منٹ صحیح کرائیں گے، اور 10 منٹ میں جو ہے تو مسائل پاکی ناپاکی کے مسائل ہے، شوہر کے حقوق ہے، ساس کے حقوق ہے، دیور کے حقوق ہے، سسرال والوں کے حقوق ہے، یہ انہیں بتلایا جائے گا۔ اور مہینے میں ایک دفعہ کسی عالم دین کی بات اس کے اندر رکھی جائے گی جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔
اور اسی طرح بڑی عمر کے مردوں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ہماری یہ فکر اور سوچ ہے کہ ہر مسجد کے اندر جو امام ہے وہ اپنی مسجد کے اندر رات میں عشاء کے بعد میں، ہماری امت میں بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، جو نماز صحیح کرنا چاہتا ہے، جو تو مسائل کو سیکھنا چاہتا ہے، دین کو سیکھنا چاہتا ہے، کہ یہ آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد میں دیں گے تو اسی ترتیب پر کہ 10 منٹ نماز کی تصحیح ہوں گی، 10 منٹ قرآن کی تصحیح ہوں گی، اور 10 منٹ کے اندر ان کو مسائل بیان کیے جائیں گے بہشتی ثمر اور وغیرہ کتابوں میں سے، اس کا ایک مستقل نصاب ہے۔ اسی طریقے پر لڑکیوں کے لیے دارالاقامے کے ساتھ میں مستقبل کے عزائم کے اندر ہے کہ جس طرح مکاتب نسواں کے قیام کی فکریں ہوں گی، ایسے ہی مدرسۃ البنات کے قیام کی بھی فکر عمل میں آئی ہے۔ دیکھو عزیزو، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان جملہ عزائم کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی سال بھر ہوا، ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہو۔ ہم طلبہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے طلبہ کی تعلیم و تربیت میں ہم سے کوتاہی ہوگی، ہم ان سے بھی معافی کے خواستگار ہیں، اور آپ سبھی حضرات سے، کیونکہ امت، یہ مدرسہ کسی کی ذات کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کی امانت ہے، یہ اللہ کے دین کا قلعہ ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں سمجھ دے۔ اور پورا سال جن احباب نے تعاون کیا بڑے پیمانے کے اوپر، الحمدللہ ہم ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دارین کی سعادت انہیں نصیب فرمائے، اللہ ان کی ہر جائز تمنا پوری فرمائے۔